السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ دوسری شادی کا معاملہ آج کل زیر بحث ہے تو ہم نے ظہیر احمد کالوں صاحب کو دعوت دی ہے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی رائے کیا ہے۔ ظہیر صاحب، دوسری شادی کے معاملے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ شادی دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، یہ جو کہتے ہیں پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں، اچھا، تو کیا بچوں سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں؟ سوال تو یہ ہے اصل۔ آپ بیگم سے چلیں جی، شریعت کونسل کہتی ہے جی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بیوی پہلے سے اجازت نہ لے، لیکن اگر آپ کے بچے ہیں ان سے اجازت لینا میرا خیال ضروری ہے، جو کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اصل ایشو بیوی کا ہے ہی نہیں، اصل ایشو بچوں کا ہے۔ نہیں ظہیر صاحب، وہ تو معاملہ شرعی بنا رہے ہیں نا کہ شرعی حوالے سے اس میں کوئی قباحت، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں میں ہونی آپ چاہیے۔ کو میں ایک معاشرتی پہلو سے نئے سے بتا رہا ہوں کہ شرعی کو بھی چھوڑیں، اچھا، سب کچھ چھوڑیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر تو آپ کو حق ہے فوراً کر لیں، بیگم سے پوچھے بغیر اگر الاؤ ہے تو کر لیں۔ اس میں میرا نہیں خیال کچھ دن وہ ناراض رہے گی، ہونا بھی چاہیے، اسے ایک نیچرل ہے، قدرتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ان کی اجازت بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کو تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر بچوں کو ذرا بڑا ہونے دیں، پھر ان سے پوچھیں کہ کیونکہ مطلب کتنے بچے بڑے ہو جائیں گے تو بھی اجازت لیں؟ سمجھدار وہ ہوں گے 15-20 سال کے، تب تو ایج ہی گزر جائے گی۔ عورت بھی اگر ایک میاں سے علیحدگی ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، بیوی بندہ بھی دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر سکتا ہے، لیکن جو باپ اور اولاد کا رشتہ ہے نا، یہ نہیں بدل سکتا۔ آپ مر بھی جائیں تو بھی آپ باپ ہی ہیں، آپ کہیں چلے بھی جائیں تو بھی آپ ہی ان کے باپ ہیں، باپ نیا نہیں مل سکتا۔ تو شادی کے معاملے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ نہ پہلی بیوی، نہ دوسری بیوی، نہ والدین، کسی سے نہ پوچھیں، لیکن بچوں سے ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو اجازت دیں تو پھر میرا خیال ہے پہلی بیوی بھی اجازت دے دے گی، اگر بچے اجازت دیں۔ ظہیر صاحب، آپ نے تو ایک نیا پہلو نکال لیا ہے کہ بیوی کو بھی سائڈ پہ یہ رہنے دیکھیں، دیں، یہ کوئی بھی اجازت لیں، بچوں سے لیں۔ یہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا، یہ کہیں بھی نہیں زیر بحث آ رہا کہ جی پہلی بیوی سے تو دوسری بیوی سے تو میاں کو تو یہ تو وہ۔ اصل بات ایشو یہ ہے کہ آپ بچوں سے اجازت لیں، جن کی نفسیات پہ اثر پڑنا ہے، جن کی تربیت کا حصہ ہونا ہے، یہ جنہوں نے معاشرے میں آگے کردار ادا کرنا ہے، ان کی تربیت، ان کی نفسیات کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ ان کو، ظاہر ہے جب آپ ایک شادی کریں گے، نئی شادی کریں گے تو آپ گھر کا ماحول ظاہر سی بات اس ہے، طریقے سے تو نہیں رہے گا۔ اگر آپ نئی دلہن کو یا دوسری بیوی کو نئی جگہ پہ رکھتے ہیں تو آپ ٹائم بھی اسے دیں گے، وہ ٹائم آپ بچوں کا نکالیں گے تو اسے دیں گے، یا اس کو پہلی بیوی کے ساتھ ہی رکھیں تو گھر میں ایک عجیب ٹینشن زدہ ماحول رہے گا۔ اس کا کتنا اثر بچوں کی نفسیات پر پڑے گا یہ کوئی نہیں سوچ رہا، یہ کہیں بھی زیر بحث نہیں آ رہا۔ تو پھر تو ظہیر صاحب بچے جو ہیں وہ ایک قربانی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے اس کو دوسری شادی کی ضرورت کسی طریقے سے بھی درپیش ہے تو وہ بچوں کے لیے پھر قربانی دے، مطلب نہ شادی کرے بچوں۔ نا صاحب، تو ہم بچوں کے لیے پہلے قربانی نہیں دیتے کیا؟ وہ تو دیتے ہیں، بچوں کا یہ حق ہے، آپ نے ان کو اچھی تربیت دینی ہے۔ اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اچھا ماحول ملے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ ہم نے انہیں اچھا ماحول دینا ہے، جس ماحول میں انہوں نے پروان چڑھنا ہے۔ آپ جتنی مرضی دنیا کی ریسرچز اٹھا لیں، جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، وہ نفسیاتی طور پہ ایسے ماحول میں رہے ہیں کہ وہ جرائم کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ عدم توجہی کا شکار، بری صحبت کا شکار، گھر میں ان پہ اس طریقے سے توجہ نہ ملنا، یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کو چیزیں مناسب نہ ملنا، خوراک نہ ملنا، ان کی ضروریات پوری نہ ہونا، مناسب تعلیم نہ ملنا، مناسب خوراک نہ ملنا، یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا ظہیر صاحب، 2 کویسچن میں کروں گا، ایک پہلے کروں گا دوسرا بعد میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کبھی اگر کچھ ایسا موقع بنے، کوئی ایسا چانس بنے یا کوئی ایسی آفر آئے یا کوئی بھی ایسا حالات بنے، اللہ نہ کرے، آپ دوسری شادی کریں گے؟ اپنے بچوں سے پوچھوں گا، اپنے بچوں سے پوچھوں گا کہ یہ میرا دل کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ فرسٹ ہے، وہ پہلے۔
باپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی قربانی کا نام ہے. باپ نے اپنی زندگی اپنا سب کچھ بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے, وقف ہے. اس کا مطلب ہے ظہیر صاحب کہ آپ اپنے بچوں سے بہت سارے دیگر والدین کی طرف بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں گے اور وہ ظاہر اجازت نہیں دیں گے دوسری شادی میں کا آپ کا, ملکیت ہوں اپنے بچوں کی. دوسری شادی کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بچے اگر مجھے کہیں ہاں, اجازت دے یہ دیں, تو انہوں نے کہنا ضروری تو کہ دوسری شادی نہیں کرو. وہ نہ کہیں, میں ان سے کہوں اگر وہ اجازت دے دیں خوشی سے. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ اولاد بھی والدین کی خوشی چاہتی ہے. ہاں, ان کو اتنا باشعور تو ہونے دیں. کوئی اولاد اپنے والدین کی خوشی نہیں چاہتا, اور لیکن ظہیر کوئی صاحب باپ اپنے والدین کی بچے خوشی دنیا بچوں میں کی آنے خوشی. سے پہلے ایک خاتون ہر مرد کی زندگی میں ہوتی ہے, تو اس کی بھی تو ایک اہمیت ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے, تو کیا مطلب اس سے نہ پوچھیں, بچوں سے پوچھیں, اس سے پہلے نہیں پوچھنا چاہیے؟ انڈائریکٹ جو ہے نا, انڈائریکٹ میں یہی کہہ رہا ہوں, بچے وہی چاہیں گے جو ان کی ماں چاہے گی. اچھا, میں انڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. اصل میں ایک جو اینگل دے دیا نا یہ شریعت کونسل نے کہ آپ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں میں اس کی مانتا ہوں, صحیح ہے. میں اس کی مانتا ہوں. اچھا, لیکن اب بچوں سے تو پوچھیں, یہ ضروری ہے. بچوں کو نہ دوسری ماں مل سکتی ہے نہ دوسرا باپ مل سکتا ہے. صحیح ہے. آپ کو دوسری بیوی مل سکتی ہے, بیوی کو دوسرا ہسبینڈ مل سکتا ہے علیحدگی کے بعد, لیکن بچوں کے والدین نہیں بدل سکتے. چلو جی, یہ تو طے ہو گیا کہ آپ کا کوئی سین جو ہے وہ نہیں لگ رہا. اللہ کرے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے. دوسرا سر یہ بتائیں کہ یہ آخر کیا ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے کہ مرد جو ہیں وہ پہلی بیوی اور بچوں کے ہونے کے باوجود دوسری شادی کا سوچتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ بیوی انتقال ہو گیا یا بچے نہیں ہیں, چلو ایک اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ چلو میں یہ کر لوں تو بچے اللہ تعالیٰ مجھے دے. ان دونوں چیزوں کے ہونے کے باوجود انسان دوسری شادی کا کیوں سوچتا ہے پھر؟ اصل میں ناظر صاحب اس میں نا جو خواتین ہیں یہ ان کا قصور ہے, جو بیگمات ہیں, جو بیویاں ہیں. یہ عورتیں سن رہی ہوں گی تو یہ دیکھ لیں. میں اگر یہ چاہوں, یہ سوچوں کہ کوئی مجھے چھوڑ گیا ہے یا مجھے چھوڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے یا میرے ہوتے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہا ہے, تو پھر شاید مجھ میں کوئی کمی ہے. مجھے اگلے کو قصوروار نہیں ٹھہرانا. میں یہ سوچوں گا کہ مجھ میں یار کوئی منظر ایسا اچھا نہیں لگے گا تو کوئی دوسرا منظر دیکھے گا. یہ بیویوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں, گھر میں لڑائی جھگڑا نہ رکھیں, اپنے شوہر کی اتنی عزت کریں, باپ سے زیادہ عزت کریں. ابا جی تو نہیں کہہ سکتے, اس سے زیادہ عزت کریں, عزت زیادہ کریں. آپ کا ہسبینڈ, آپ ہزار عبادات کر لیں, ہزار نیک اعمال کر لیں, لیکن اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ بخشش مشکل ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ ویسے تو غفور الرحیم ہے, قادر مطلق ہے, لیکن اگر اس کا میاں اس سے راضی نہیں ہے تو مشکل ہے معاملہ. گھر میں ایسا ماحول رکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ, آپ کا شوہر دوسری طرف دیکھ ہی نہ سکے یا کبھی سوچ ہی نہ سکے. جس دن یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ مجھے دوسری بیوی درکار ہے, اس کا مطلب پہلی بیوی میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو پھر دوسری درکار ہے. یعنی دوسری شادیاں جو ہوتی ہیں اس میں قصور سارا پھر خواتین کا ہے, آپ یہ کہنا قصور نہیں میں چاہتا, قصور نہیں میں کہتا, میں یہ کہتا ہوں وجہ وہی بنتی ہے کہیں نہ کہیں. بات تو وہی قصور نہ کہیں, قصور ذرا ایسا لفظ ہے, لیکن باعث وجہ وہی بنے. لو جی, خواتین ہماری سبسکرائبر جو دیکھ رہی ہیں, یہ ظہیر صاحب کا بڑا اہم نقطہ ہے. وہ قصوروار نہیں خواتین کو قرار دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کسی نہ کسی طرح سے خواتین ہی بنتی ہیں. تو شوہر جو ہوتے ہیں ان کو خوش میرا خیال رکھنا چاہیے, تبھی یہ ہے کہ دوسری خوش رکھیں ان کو. دیکھیں گھر میں آپ لڑیں نہ, ضد نہ کریں, زیادہ مطالبے نہ کریں, زیادہ کسی کی نہیں, جو ضرورت ہے ظہیر صاحب وہ تو مانگنا ہے انہوں نے. چگلی ضرورت نہیں ہے, ضرورتیں بندے کو پتہ ہیں ساری. مت خیال کریں کہ بندے کو ضرورتیں نہیں پتہ, بندے کو پتہ ہے, اس کا فرض ہے, اس نے روٹی دینی ہے, مکان دینا ہے, چھت دینی ہے. نہیں, کبھی شاپنگ کرنے کو دل کر پڑتا ہے ظہیر صاحب کو, اچھا دل نہیں کرتا, ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے, دل کے مطابق نہیں. اور جو ضرورت ہے وہ شوہر کو پتہ ہے, اس کے اوپر چھوڑ دیں. آپ ہو سکتا ہے آج ایک بات پہ آپ ضد کر رہے ہیں تو شوہر نے شاید یہ سوچ رکھا ہو کہ یہ کل یا پرسوں یا ترسوں جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں یہ چیز لے دوں گا. صرف انتظار کر لیں, شاید کچھ دن انتظار کر لیں, شاید وہ وہی ہونے والا ہو.
یعنی شوہر کی جیب کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ، خواتین کو پتہ ہی ہوتا ہے، جیب کا خیال رکھیں، آرام کا خیال رکھیں، خواہشات کا خیال رکھیں، عزت نفس کا خیال رکھیں، ہر حوالے سے خوش رکھیں، یہ کہنا ہے۔ آپ خواتین پہ ہے کہ بندہ کدھر جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، ڈی ٹریک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ اٹس اپ ٹو خواتین پر ہے کہ مرد جو ہیں، شوہر جو ہیں، وہ دوسری خاتون کا سوچیں نہ سوچیں، دوسری شادی کا سوچیں نہ سوچیں، یہ خواتین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ظہیر صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور بڑا اچھا اس کا لب لباب آپ نے مختصر وقت میں بتا دیا۔ ناظرین ہمیں دیں اجازت، آپ نے بھی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اس معاملہ بڑا سنجیدہ ہے اور بڑا اہم ہے، آج کل ڈسکس بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ نئی کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔